بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، شکریہ۔ میرا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ابا کے الفاظ باز گشت بن کر میرے دماغ میں گونج رہے تھے کہ بیٹی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں جوئے میں ہار گیا ہوں۔ تمہیں لوگ لینے کے لیے باہر کھڑے ہیں، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے معاف کر دو۔ میں نے سر اٹھایا اور ابا کو خونی نظروں سے دیکھا۔ ابا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اپنی بیٹی کو جوئے میں ہار دو گے۔ تم باپ نہیں کسائی ہو، مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے۔ ابا، میں کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی۔ ابا ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑے مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ رو بھی رہا تھا لیکن مجھے اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اپنی سگی بیٹی کو جوئے میں ہار بیٹھا تھا۔ اسے جوا ہی کھیلنا تھا تو بیٹی کو داؤں پر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تبھی بیرونی دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ باہر وہی لوگ کھڑے تھے جنہوں نے جوئے میں مجھے جیتا تھا۔ ایک کہہ رہا تھا، کریم بخش جلدی کرو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ ہم اندر گھس آئیں گے۔ میں نے ایک نظر دروازے پر ڈالی جسے وہ دونوں اندر آ گئے ہوں۔ ابا بس بار بار یہی الفاظ دہرائے جا رہے تھے، مجھے معاف کر دو بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گناہ گار رہوں۔ پھر ابا مجھے بازو سے پکڑ کر باہر لے گئے۔ باہر دو لڑکے کھڑے تھے جو شکل و صورت سے ہی بدمعاش لگتے تھے۔ انہوں نے حواس بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک گاڑی میں بٹھا کر چل پڑی۔ پیچھے ابا روتے روتے دہلیز پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ مجھے اپنی عزت خطرے میں لگ رہی تھی۔ ان دونوں عباشوں کی نظریں مجھے اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا باپ ایک جواری تھا، اسے جوئے کی بہت بری لت لگی ہوئی تھی۔ جوئے کی وجہ سے وہ گھر کا آدھا سامان بیچ چکا تھا، جو بچا تھا وہ بھی بیچنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن سامان بیچنے کی بجائے اپنی بیٹی کو ہی جوئے میں ہار گیا تھا۔ میری اماں ابا کی اسی عادت کو دل سے لگا کر فوت ہو چکی تھی۔ میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ دونوں لڑکے مجھے ایک کوٹھے پر لے گئے اور کوٹھے پر نائکا کو فروخت کر دیا۔ وہ پیسے لے کر خوشی خوشی وہاں سے چلے گئے تو نائکا نے ایک لڑکے کو بلایا، شیدے اسے لڑکیوں والے کمرے میں لے جاؤ، آج سے یہ یہیں رہے گی۔ نائکا خوفناک شکل و صورت کی، بھینس کی طرح پلی ہوئی، چہرہ میک اپ سے بھرا ہوا تھا۔ میں ڈرتی ڈرتی اس لڑکے کے ساتھ ایک کمرے میں گئی۔ وہاں 6-7 لڑکیاں موجود تھیں جو اسپاٹ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک چارپائی پر بیٹھ گئی اور سسکنے لگی۔ لڑکیاں مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھیں، ان کی نظروں میں میرے لیے ترس کی ایک رمق بھی نہیں تھی۔ شاید ایک لڑکی کو مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بہن، یہاں جو بھی لڑکی آتی ہے اس کا رونا فضول ہوتا ہے، اس لیے تم بھی نہ رو اور صبر سے کام لو۔ اس کی بات درست تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اتنا روں کہ روتے روتے ہی میرا دم نکل جائے۔ میرے باپ نے مجھے جوئے میں ہار دیا تھا۔ کیسا باپ تھا جسے اپنی بیٹی پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا؟ مجھے معلوم تھا کہ کوٹھوں پر مجرے کے علاوہ جسم فروشی کا کام بھی ہوتا ہے۔ وہاں جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب جسم فروشی کرتی تھی۔ کچھ ہی دیر ہوئی تو شیدہ آیا اور میری تصویر بنا کر چلا گیا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ شیدے نے میری تصویر کیوں بنائی تو کہنے لگی کہ گاہک آئیں گے تو نائکا انہیں سب لڑکیوں کی تصویریں دکھائے گی، جس کو جو لڑکی پسند آئے گی وہ اسی کے ساتھ رات گزارے گا۔ یہ سن کر تو میری روح لرزا اٹھی۔ جسم فروشی کے تصور سے ہی مجھے گھن آنے لگی۔ رات ہوئی تو شیدے کمرے میں آیا اور ایک لڑکی کا نام پکارا، فضا آ جاؤ۔ فضا نامی لڑکی شیدے کے ساتھ چلی گئی اور میں تھر تھر کانپتی رہ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی شیدہ دوبارہ آئے گا اور نام پکارے گا، ہو سکتا ہے اس بار وہ میرا نام پکارے۔ میں اللہ سے دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ میری باری نہ آئے۔
تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد شیدا آتا اور نام پکارتا مطلوبہ لڑکی اس کے ساتھ روانہ ہو جاتی۔ اسی طرح باری باری ساری لڑکیاں کمرے سے چلی گئی اور آخر میں بچ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ اب آخری گاہک آئے گا تو شیدا مجھے لے جائے گا۔ اس خیال سے ہی میں کانپتی رہی، کسی غیر مرد کے چھونے کے تصور سے ہی میری روح فنا ہو جاتی۔ ساری رات گزر گئی لیکن میرے لیے گاہک نہ آیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری عزت محفوظ رکھی تھی۔ یہ اللہ کا مجھ پر خاص کرم تھا۔ انجان جگہ تھی اس لیے رات بھر مجھے نیند بھی نہیں آئی تھی۔ صبح ہوئی تو ساری لڑکیاں باری باری آ کر اپنے بستر پر سو گئی۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے مجھے بھی نیند آ رہی تھی اس لیے میں بھی سو گئی۔ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا جب شیدے نے آ کر سب لڑکیوں کو جگا دیا، لیکن مجھے نہ جگایا، پتہ نہیں کیوں۔ شام ہوئی تو نائکا کمرے میں آئی اور سخت لہجے میں پوچھنے لگی رات کس لڑکی کی طبیعت خراب تھی۔ ہم سب لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تبھی ایک لڑکی نے میری طرف اشارہ کر کے بتایا تو نائکا میرے پاس آئی اور مجھے سر تا پا غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگی، دیکھو لڑکی، میں نے تمہیں بھاری قیمت دے کر خریدا ہے، اس لیے طبیعت کی خرابی کے بہانے نہیں چلیں گے، تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے اور جو میں کہوں گی تمہیں کرنا پڑے گا ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بہتر ہے رونا دھونا چھوڑ دو اور اپنے گھر کو بھول جاؤ۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور منتیں کی کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، میں اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں، میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ نائکا نے طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور ساری لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یہ ساری لڑکیاں بھی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور بس اب مجھے کچھ نہیں کہنا اور سننا۔ آج رات ایک خاص گاہک آ رہا ہے، تم ان سب لڑکیوں میں خوبصورت اور اس گاہک کو بھی خوبصورت لڑکیاں پسند ہیں، اس لیے اچھے سے تیار ہو جاؤ، شیدے تمہیں نیا سوٹ لا دے گا۔ پھر وہ دوسری لڑکیوں کو بھی اچھے سے تیار ہونے کی ہدایت کرتی چلی گئی اور میں بستر پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت کو رونے لگی۔ شیدے نے مجھے ایک نیا جوڑا لا کر دیا جسے میں نے زیب تن کر لیا۔ میں تیار نہیں ہونا چاہتی تھی لیکن ایک لڑکی نے بتایا کہ جو لڑکی نائکا کی بات نہیں مانتی وہ اسے کوڑے سے مارتی ہے، تبھی میں ڈر گئی تھی۔ میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح تیار ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ سچ تھا کہ وہاں جتنی بھی لڑکیاں تھیں میں ان میں سب سے چھوٹی، اسمارٹ اور خوبصورت تھی، اس لیے جب میں تیار ہو کر بیٹھی تو سب لڑکیاں مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رات ہوئی اور گاہکوں کی آمد شروع ہو گئی۔ شیدے حسب معمول کمرے میں آ کر لڑکی کا نام پکارتا اور وہ اس کے ساتھ چلی جاتی۔ نائکا کی بات میرے دماغ میں گونج رہی تھی کہ آج رات ایک خاص گاہک آ رہا ہے، اسے خوبصورت لڑکیاں پسند ہیں، شاید وہ مجھے پسند کر لے اور مجھے اس کے ساتھ رات گزارنی پڑے۔ وقت گزرتا رہا اور ساری لڑکیاں کمرے سے چلی گئی اور آخر میں ہی رہ گئی۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا تھا، ساری رات جاگتی رہی لیکن شیدے مجھے بلانے نہ آیا۔ صبح ہوئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے ایک بار پھر میری عزت بچا لی تھی۔ لڑکیوں کے آتے ہی میں سو گئی۔ اب روزانہ ایسا ہی ہونے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گاہک مجھے پسند کیوں نہیں کر رہے۔ ایک طرح سے تو یہ اچھا تھا، بس میرے دماغ میں یہ سوچ آئی تھی میں اپنے خاندان میں خوبصورتی کے لحاظ سے مشہور بھی تھی۔ میری کزنز مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھتی تھی۔ چونکا میرا باپ جواری تھا، شاید اس لیے میرے لیے کوئی رشتہ بھی نہیں آیا تھا۔ بعض اوقات والدین کے برے عیب لڑکی کی قسمت پر بدنما داغ بن جاتے ہیں اور یہی داغ ان کے رشتے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ میری ماں تو بہت اچھی اور صابرہ عورت تھی لیکن باپ اچھا نہیں تھا۔ اماں بتاتی تھی کہ ابا اس کا کزن تھا، اس نے باپ کے کہنے پر اس سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد اس کے برے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے اسے جوئے کی لت پڑ گئی تھی۔ کئی بار وہ جوئے میں بھاری رقم جیت کر گھر آتا تھا۔ اماں کہتی تھی کہ نبیلہ کے ابا جوا کھیلنے چھوڑ دو، یہ حرام کی کمائی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اگر جسم میں حرام کا ایک لقمہ بھی رہ جائے تو عبادتیں قبول نہیں ہوتی، تیری اس بری عادت کی وجہ سے نبیلہ کا رشتہ نہیں آئے گا۔ اماں کی باتیں ابا پر اثر نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ اماں کو ڈانٹ کر چپ کرا دیتا۔ اگر زیادہ تو تکرار ہوتی تو ابا اماں کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ ابا کماتا نہیں تھا، دن رات فاقوں پر کٹ رہے تھے، تبھی اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اماں تنخواہ لے کر آتی تو ابا کچھ پیسے زبردستی چھین لیا کرتا تھا۔ ابا کے کرتوتوں کی وجہ سے ہی میرا رشتہ نہیں آیا
اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن ابا گھر آیا، روتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹی میں تمہیں جوئے میں ہار چکا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ایک تو ابا نے مجھ سے بہت بڑی زیادتی کر دی تھی، پھر وہ مجھ سے معافی بھی مانگ رہے تھے۔ جب اس نے مجھے جوئے کی شرط پر لگایا تھا تو اسے اسی وقت ہی سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں اس کوٹھے سے کسی طرح نکلنا چاہتی تھی۔ مجھے ایسی زندگی سے نفرت تھی۔ ایسی زندگی سے تو بہتر ہے میں خود کو موت کے سپرد کر دوں، کم سے کم ذلت سے تو بچ ہی جاؤں گی۔ لیکن مجھے وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ نائکا نے کوٹھے کے گیٹ پر 2 گارڈ تعین کیے ہوئے تھے۔ مجھے کوٹھے پر 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک میں کسی گاہک کو پسند نہیں آئی تھی۔ میں روزانہ رات اپنے بستر پر جاگتے جاگتے گزار دیتی اور پھر صبح ہی سوتی۔ سب لڑکیاں بھی حیران تھیں کہ 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک میں کسی گاہک کو پسند نہیں آئی تھی۔ ایک لڑکی نے اپنے ساتھی سے میرے حوالے سے بات بھی کی۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ مجھے اپنے گھر کی بھی بہت یاد آتی تھی۔ ایک بار بھی ابا مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ جن کے ہاتھوں وہ مجھے جوئے میں ہار گئے ہیں وہ مجھے کوٹھے پر بیچ گئے ہیں۔ ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے نائکا سے بات کرنی چاہیے۔ میں اس کی منتیں کروں گی کہ مجھے یہاں سے جانے دے اور میں کوئی کام وغیرہ کر کے اس کے پیسے اتار دوں گی۔ اس سے بات کرنے کا موقع تو ملا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، لیکن نائکا کسی طرح بھی نہ مانی، بلکہ کہنے لگی میں بے وقوف تھوڑی ہوں جو تجھے چھوڑ دوں، تو میرے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ میں کمرے میں آ کر بہت زیادہ روئی تھی۔ اللہ سے مدد بھی مانگی تھی کہ وہ مجھے اس دلدل سے نکال دے۔ جب میں روتی تھی تو شیدا مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھتا تھا، لیکن بات کوئی نہیں کرتا تھا۔ ایک رات جب سب لڑکیاں اپنے اپنے گاہکوں کے ساتھ رات گزارنے کمرے میں چلی گئی تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید مجھے یہاں سے بھاگنے کا موقع مل جائے۔ میں برآمدے میں پہنچی، لیکن مجھے نائکا تو کہیں دکھائی نہ دی، لیکن شیدے کے ساتھ ایک آدمی دکھائی دیا۔ اس آدمی کو دیکھتے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ محلے میں معزز آدمی کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ شادی شدہ اور جوان بیٹیوں کا باپ تھا۔ اسے کوٹھے پر دیکھ کر اس کی ساری شرافت کے پول کھل گئے تھے۔ شیدا اسے میری ہی تصویر دکھا رہا تھا اور کچھ کہہ رہا تھا جو میں نہ سن سکی اور کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ میرے ساتھ رات گزارنے کی حامی نہ بھر لے۔ وہ مجھے جانتا تھا کہ میں کریم بخش کی بیٹی ہوں اور میرا باپ جواری ہے۔ جب آدھا گھنٹہ گزر گیا اور شیدا مجھے بلانے نہ آیا تو مجھے تجسس ہوا، اپنا نہیں شیدے نے شرافت سے میرے بارے میں کیا بتایا تھا اور میری تصویر دیکھ کر شرافت نے کیا کہا۔ اگلے دن جب شیدا تو ملا تو میں نے اسے پوچھ ہی لیا۔ کہنے لگا تم پوچھ کر کیا کرو گی؟ وہ آدمی تمہاری تصویر دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ تم اس جگہ پر کیسی پہنچی ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہارے باپ تمہیں جوئے میں ہار گیا تھا اور جو جیتنے والے تمہیں یہاں بیچ گئے تھے تمہارے علاوہ اور کوئی لڑکی تھی نہیں، اس لیے وہ واپس چلا گیا۔ میں نے سکون کی سانس لی اور پوچھا کہ اس نے میرے ساتھ رات کیوں نہیں گزاری؟ شیدے نے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی مجھے نہیں معلوم، بس کچھ دن انتظار کر لو۔ وہ چلا گیا اور میں دم بخود رہ گئی۔ شیدے کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا، اس نے مجھے سحر زد کر دیا تھا۔ اس کا یہ کہنا کہ بس کچھ دن انتظار کر لو مجھے الجھن میں ڈال گیا تھا۔ میں ساری رات اس کی بات پر غور کرتی رہی تھی، کچھ سمجھ نہ سکی۔ البتہ مجھے شیدے کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دکھائی دی تھی۔ شاید وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ خود بھی خوبصورت اور لمبے قد کا نوجوان تھا۔ دن گزرتے رہے اور میری عزت محفوظ رہی۔ نائکا نے بھی دوبارہ میرے بارے میں پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرے ساتھ رہنے والی لڑکیاں بھی حیران تھیں اور مجھے خریدنے کی کوشش کرتی تھی کہ ابھی تک مجھے کسی گاہک نے پسند کیوں نہیں کیا۔ ایک رات جب ساری لڑکیاں گاہکوں کے ساتھ کمرے میں چلی گئی تو میں کوٹھا گھومنے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلی۔ برآمدے میں شیدا اور ایک آدمی بیٹھا دکھائی دیا۔ شیدے کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ آدمی کو میری تصویر دکھاتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ آدمی کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ میں نے اس آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا نہیں، بھائی نہیں، مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں،
میں کل پھر آ جاؤں گا تو مجھے دوسری لڑکیوں کی تصویریں دکھانا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور میں تجسس میں پڑ گئی۔ میں شیدے سے پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ وہاں نائکا آ گئی اور پوچھنے لگی، ہاں بھائی شیدے، گاہک کو نئی لڑکی پسند آئی؟ شیدے نے کہا، نہیں آنٹی، اس کے پاس پیسے کم تھے اور وہ تھوڑے پیسوں پر لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کی ضد کر رہا تھا۔ میں نہیں مانا تو وہ چلا گیا۔ شیدے کے جھوٹ پر میں حیران رہ گئی۔ نائکا کہنے لگی، تم نے ٹھیک کیا ہے، ابھی تک اسے کسی مرد نے نہیں چھوا، میں اسے کسی امیر آدمی کو پیش کروں گی تو اس کے ساتھ رات گزارنے کے ڈھیر سارے پیسے دے گا۔ نائکا کی بات سن کر میرا دل کیا کہ میں اس پر جھپٹ پڑوں اور اس کا گلا دبا دوں، لیکن میں اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکی اور کمرے میں لوٹ گئی۔ میں شیدے سے بات کرنے کے لیے بے تاب تھی کہ اس نے گاہک سے کیا کہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ رات گزارنے کا ارادہ بدل دیا۔ میں چپکے چپکے برآمدے میں جھانک لیتی تھی، لیکن نائکا شیدے کے ساتھ بیٹھی ہوتی۔ اسی طرح رات گزر گئی اور میں شیدے سے بات نہ کر سکی۔ مجھے شیدے کے کردار پر اصرار لگا رہتا تھا۔ میں اسے بات کرنے کے موقع تلاش کر رہی تھی۔ مجھے اس کمرے سے کسی اور کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کافی دنوں سے میں نے آسمان کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک دن نائکا اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ مجھے شیدہ برآمدے میں بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں جلدی سے اس کے پاس پہنچ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی شیدہ بوکھل گیا۔ اگلے ہی پل اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ غصے سے کہنے لگا، تم اپنے کمرے سے باہر کیوں نکلی ہو؟ اگر نائکا نے دیکھ لیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ جلدی سے اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے میری ایک بھی نہ سنی اور مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن میں ضبط کر گئی۔ میرا خیال تھا کہ میری عزت محفوظ رہے گی اور میں کسی گاہک کو پسند نہیں آؤں گی، مگر یہ میرا خیال ثابت ہوا۔ ایک رات جب سب لڑکیاں اپنے اپنے گاہکوں کے ساتھ چلی گئی تو میں بھی بھاگنے کے خیال سے کمرے سے باہر نکلنے کی خاطر اٹھی۔ دروازے پر پہنچی تو مجھے ایک لڑکے کی آواز سنائی دی۔ وہ میرا نام لے کر کہہ رہا تھا، ہاں مجھے یہی لڑکی چاہیے، میں اسی کے ساتھ رات گزارنا چاہوں گا۔ یہ سنتے ہی میری جان نکل گئی اور میں سمجھ گئی کہ آج رات میری عزت تار تار ہو جائے گی اور میں خود کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں رونے لگی، لیکن میرا رونا نائکا کا دل موم نہ کر سکا۔ شیدے مجھے لے جانے کے لیے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، پریشان نہ ہو نبیلہ، جو لڑکا آ رہا ہے اس کی بات غور سے سننا، آ جاؤ۔ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ وہ مجھے ایک کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا اور میں دھڑکتے لرزاتے وجود کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا دروازے کی طرف پشت کیسے کیے کھڑا تھا۔ میں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جب مڑا تو اسے دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ وہ تو میرا کزن عظیم تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، عظمت، تم؟ عظمت میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ وہ مسکرایا اور مجھے بستر پر بٹھانے کے بعد خود بھی بیٹھا اور کہنے لگا، ہاں نبیلہ، میرے شیدے سے بات ہو گئی، نائکا سو جائے پھر وہ ہمیں اس جگہ سے باہر نکال دیں گے۔ میں گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ پہلے ہم یہاں سے نکلیں، پھر میں تمہیں پوری بات بتاؤں گا۔ میں وہاں سے نکلنے کے تصور سے میری روح سرشار ہو گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد شیدہ کمرے میں آیا اور وہ باہر آنے کا کہا۔ ہم اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل آئے۔ شیدے نے بتایا، نائکا سو گئی ہے، ایک گارڈ واش روم میں ہے، دوسرے کے میں باتوں میں لگاتا ہوں، تم نبیلہ کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ گیٹ پر ایک گارڈ موجود تھا۔ شیدے نے اسے باتوں میں لگایا اور میں عظیم کے ساتھ نکل گئی۔ وہ سیدھے مجھے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے گیا۔ میں بے حد خوش تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے نئی نئی آزادی ملی ہو۔ میں ساری بات بھی جاننے کے لیے بے چین تھی۔ تبھی عظیم نے تفصیل بتانا شروع کی۔ میں کسی کام سے تمہارے گھر گیا، پھپھا جان کی طبیعت بہت خراب تھی، میں انہیں ہسپتال لے گیا۔
جب ان کی طبیعت سنبھلی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے افسانے پر انہوں نے بتایا کہ وہ تمہیں جوئے میں ہار چکی ہیں اور دونوں لڑکوں نے تمہیں کوئٹے پر بھیج دیا ہے۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا نبیلہ، میں تم سے بچپن سے محبت کرتا تھا، تمہیں اپنانا چاہتا تھا، لیکن اماں نہیں مان رہی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ نبیلہ کا باپ جواری ہے، لوگ کیا کہیں گے، تم کسی اور لڑکی کو پسند کر لو۔ لیکن میں نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میری شادی نبیلہ سے نہیں ہو سکتی تو پھر کسی سے بھی نہیں ہوگی۔ بہرحال پھپھو کے بتانے پر میں فوراً کوئٹے پر پہنچ گیا۔ شیدہ میرا جاننے والا نکلا تھا، وہاں نوکری کرتا تھا۔ میں نے شیدے کو تمہاری تصویر دکھائی اور اس سے مدد کی درخواست کی تو اس نے وعدہ کر لیا۔ عیش پرست لوگ جب تمہارے ساتھ رات گزارنے کی خاطر کوٹھے پر جاتے تو شیدہ انہیں کہتا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ رات مت گزارو، اس لڑکی کو ایڈز ہے اور یہ زندگی کے دن گزار رہی ہے، اگر تمہیں ایڈز ہو گئے تو تم بھی مر جاؤ گے، اس لیے تمہارے ساتھ کوئی بھی رات گزارنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ ہم موقع کی تلاش میں تھے کہ تمہیں یہاں سے نکلنا بہت مشکل تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ آج ہمیں موقع مل گیا تو اس نے مجھے فون کر دیا۔ شیدہ نے نائکے کی چائے میں نشے کی دوا ملا دی، اب وہ صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی۔ گارڈ کا مسئلہ تھا تو ایک گارڈ اتفاق سے واش روم گیا تھا، دوسرے کو شیدے نے باتوں میں لگا دیا تھا۔ اب تمہارے بھاگنے کا الزام شیدے پر نہیں آئے گا، میں تمہیں صبح گھر لے جاؤں گا اور ہم دونوں سادگی سے شادی کر لیں گے۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنا چاہو گی؟ عظیم کی بات سن کر میرے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی تھی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ میری عزت اگر محفوظ رہی 21 دن تو عظیم اور شیدے کی وجہ سے۔ اس کا صلہ میں تو شیدے کو نہیں دے سکتی، لیکن اس کا اجر اللہ پاک اسے ضرور دے گا۔ صبح ہوتے ہی میں عظیم کے ساتھ ماموں کے گھر پہنچ گئی اور عظیم نے سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا۔ میری ماما نے بھی ہماری شادی کرنے پر راضی ہو گئی اور اسی شام ہی ہمارا سادگی سے نکاح ہوا۔ ہمارے نکاح میں میرے باپ نے بھی شرکت کی، وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا اور بار بار معافی مانگ رہا تھا، اور بالآخر میں نے ابا کو معاف کر دیا اور عظیم کے سنگ زندگی گزارنے لگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔